رات کے سناٹے میں ایک پرانا بازار عجیب طرح سے دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں کی دکانیں صدیوں پرانی لگتی تھیں۔ انہی دکانوں کے درمیان ایک لڑکی مریم آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ تجسس میں ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی دکان پر پڑی۔ دکان کے اندر ایک پرانا مگر بے حد خوبصورت آئینہ رکھا ہوا تھا۔ آئینہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور زمانے کی چیز ہو۔ مریم نے دکاندار سے کہا، انکل یہ آئینہ کتنے کا ہے؟ بوڑھے دکاندار نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، بیٹی یہ چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کی قیمت پیسوں سے نہیں بلکہ نیت سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ مریم ہنس پڑی، انکل آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ آئینہ چاہیے۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور آئینہ اسے دے دیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک بات کہی، یاد رکھنا جب تم اس آئینے میں دیکھو گی تو شاید صرف اپنی شکل ہی نہ دیکھو۔ مریم نے اس بات کو مذاق سمجھا اور گھر چلی گئی۔ گھر آ کر مریم نے آئینہ اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر کچھ دن بعد عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ کبھی اسے لگتا کہ آئینے میں اس کی تصویر ایک لمحہ دیر سے ہلتی ہے، کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے آئینے کے اندر کوئی خاموشی سے اسے دیکھ رہا ہو۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، مریم آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک کمرے میں ایک سرگوشی گونجی، آخر کار کسی نے میری آواز سن ہی لی۔ مریم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ آئینے کے اندر دھند سی پھیلی اور ایک آواز آئی، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم کون ہو؟ آواز نے جواب دیا، میرا نام کامل ہے، میں ایک جن ہوں۔ بہت پہلے انسانوں نے مجھے دھوکے سے اس آئینے میں قید کر دیا تھا۔ شروع میں مریم بہت ڈری ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ اس آواز کی عادی ہو گئی۔ کامل اس سے باتیں کرتا، اپنی تنہائی کی کہانیاں سناتا۔ وہ کہتا، صدیوں سے میں اس اندھیرے میں قید ہوں، کوئی میری آواز نہیں سنتا تھا، مگر تم نے مجھے سن لیا مریم۔ مریم کو اس پر ترس آنے لگا، مگر اسی دوران عجیب باتیں ہونے لگیں۔ مریم کو خواب آتے کہ وہ آئینے کے اندر قید ہے اور کوئی اس کی شکل میں باہر گھوم رہا ہے۔ اس کی دوستوں نے بھی محسوس کیا کہ مریم بدل رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی عجیب سی چمک آ جاتی تھی۔ ایک دن مریم نے پوچھا، کامل میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کامل نے کہا، کیونکہ ہماری روحیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں، شاید یہی تقدیر ہے۔ حقیقت سامنے آتی ہے۔ کچھ دن بعد کامل کی آواز بدلنے لگی۔ اب اس کے لہجے میں محبت نہیں بلکہ قبضہ کرنے کی خواہش تھی۔ وہ بولا، مریم تم صرف میری ہو۔ مریم خوفزدہ ہو گئی، یہ محبت ہے یا قید؟ کامل کی آواز گہری ہو گئی، میں نے صدیوں انتظار کیا ہے، اب تم آئی ہو تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اچانک آئینے کی سطح لہروں کی طرح ہلنے لگی۔ مریم کو لگا جیسے کوئی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ آئینے کے اندر کھنچ گئی۔ مریم نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا۔ چاروں طرف بے شمار آئینے تھے، ہر آئینے میں کسی نہ کسی انسان کی روح قید تھی۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی تھی۔ وہ مسکرایا، خوش آمدید میری دنیا میں۔ مریم سمجھ گئی کہ یہی کامل ہے۔ وہ بولا، یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا، مگر تم میرے لیے خاص ہو، تم یہاں کی ملکہ بن سکتی ہو۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اگر یہ محبت ہے تو مجھے آزاد کر دو۔ اسی دوران مریم کی ماں نے اس کی عجیب حالت دیکھ کر ایک عالم دین سے مدد مانگی۔ وہ عالم مریم کے گھر آئے اور قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی تلاوت کی آواز گونجی،
آئینہ زور زور سے کانپنے لگا۔ آئینے کے اندر کامل چیخنے لگا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ آئینہ ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے مریم زمین پر بے ہوش حالت میں گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ آزاد تھی۔ عالم نے مریم سے کہا، یاد رکھو، شیطان ہمیشہ دھوکے سے انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر ایمان اور قرآن کی طاقت اس کے ہر جال کو توڑ سکتی ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اصل محبت وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، نہ کہ قید میں ڈالے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، مگر اسی بات کی یاد دلاتی ہے کہ اصل روشنی ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہے۔ ایسی کہانیاں مزید سننے کے لیے میرے چینل سونو کہانی 90 کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔